بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سوال لامحالہ انسان کے ذہن میں بارہا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جس امتحان میں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ کیا امتحان ہے؟ یعنی میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، میرے اپنے کچھ پیدائش کے ساتھ ہی وہ نظریات بن جاتے ہیں جو میرے خاندان، میرے ماحول سے مجھ کو ملتے ہیں، میرے اساتذہ سے ملتے ہیں، اور دنیا میں بے انتہا اور ایسے نظریات ہیں، ایسے معاشرے ہیں جن کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں، عقائد ہیں۔ تو اس امتحان میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سچے ہو جائیں اور سچائی کے متلاشی ہو جائیں۔ لیکن اس کا ایک اور جواب ہے، وہ اسی سچائی کے متلاشی ہونے، تلاش کرنے والے ہونے کا ایک اور پہلو ہے، اس کی وضاحت ہے، اور وہ ہے کہ ہم وہ رویہ اختیار کریں کہ جو نقد صحیح کا رویہ ہے۔ وہ رویہ کیا ہے؟ وہ رویہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے خاندان، اپنے ماحول میں مانتے ہوئے پلے بڑے ہیں، اس کو مانتے رہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، مگر اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا بھرپور استعمال کریں، اور ہم اپنے نظریات پر تنقید کریں، اس کا جائزہ لیں کہ آخر اس میں کتنی بات صحیح ہے اور کتنی بات غلط ہے، اور ہم دوسرے نظریات سے اس کا مقابلہ کریں اور دیکھیں کہ دوسروں کی بات کتنی صحیح ہے۔ چنانچہ جب یہ پروسیس چلتا رہے گا تو ایسا ہوگا کہ بعض ہمارے ان نظریات کے بارے میں کہ جو ہمارے ماحول سے ہم کو ملے ہیں، ہمارا اطمینان کم ہوتا جائے گا، اور کوئی اور بات ہم پر غالب آ جائے گی، ہمیں متاثر کرے گی اگر ہم دیانتداری سے غور کریں گے۔ جب ایسا ہو جائے تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اس نظریے کو، اس رویے کو، اس کہیے دینی ماحول میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اس رجحان کو چھوڑ دیں، اور جو ہمیں سچائی نظر آئی ہے ہم اس کو اختیار کر لیں، اور یہ عمل مستقل جاری رکھیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے رہیں، اور اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کرنے کے نتیجے میں جو باتیں ہمیں صحیح لگتی رہیں ان کو ہم ایکوموڈیٹ کرتے رہیں، اپنے اندر داخل شامل کرتے رہیں، اور جو ہم اپنی پہلے سے مانی ہوئی باتیں محسوس کریں کہ وہ کمزور ہیں، نکمی ہیں، ان کے دلائل بے جان ہیں، ان کو ہم نکال دیں اپنی شخصیت سے، اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا کہ ہماری سوچ مثبت ہو، ہمارا عمل، اخلاق اور صحیح رویوں پر مبنی ہو، صحیح سوچ پر مبنی ہو۔ اس میں سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ نے اس آزمائش میں شامل کیا ہے۔ انسان کا اطمینان اسی نظریے پہ ہو سکتا ہے جو پوری انسانیت کے بارے میں ایک ایسی ایکسپلینیشن، ایک ایسی وضاحت پیش کرے کہ آدمی کہے کہ نہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی اسکیم یہ تھی۔ ورنہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مذہبی نظریات قائم کرتے ہیں اور بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کو جب ہم دوسرے انسانوں پر اپلائی کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اصول ہم نے طے کیا ہے وہ اصول ہماری عقل قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ تو نقد صحیح، اپنے نظریات پر مستقل تنقید کرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد جو صحیح بات سمجھ میں آئے اس کو اختیار کرنا، جو ردی اور کمزور بات ہے اس کو مسترد کرنا،
یہ طریقہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زندگی کے آخری دن تک اس کو برقرار رکھیں۔